23ویں عقائد کی فہرست میں جو نقطہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے، مسلمان حکمرانوں کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف جہاد جاری رہے گا، اسے کوئی چیز باطل نہیں کرے گی، یعنی جہاد ہمیشہ جاری رہے گا۔ بعض روایتوں میں بھی آتا ہے الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ عقیدے کا حصہ ہونا چاہیے جہاد کے باب میں؟ اس کے لیے عقیدے کے لفظ کو استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دین کے حکم کی حیثیت سے کوئی اسے بیان کرنا چاہتا ہے تو کرے۔ میں نے اپنا نقطہ نظر اپنی کتابوں میں بہت تفصیل سے واضح کر دیا ہے کہ جہاد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور صحابہ کرام کے بعد صرف ظلم و عدوان کے خلاف ہوگا، یعنی ظلم، عدوان، زیادتی، فساد، اس کو دفع کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے تلوار بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ جب ہم کوئی نظم بناتے ہیں تو اگر کوئی شخص ڈاکہ ڈالتا ہے یا کوئی شخص کسی کے خلاف کوئی اقدام کرتا ہے یا کسی کی آبرو پر حملہ کرتا ہے تو ہم اس کو پکڑتے ہیں، پولیس کو بھیجتے ہیں، عدالت میں مقدمہ چلاتے ہیں۔ ایک نظم اجتماعی ہے، اس کے اندر فساد پیدا کیا جائے گا تو یہی اقدامات کیے جائیں گے۔ اگر کوئی قوم اٹھ کھڑی ہوئی ہے، وہ لوگوں پر ظلم کر رہی ہے، عدوان کا ارتکاب کرتی ہے، کسی قوم پر چل دوڑتی ہے، لوگوں کو مارنے نکل کھڑے ہوتے ہیں تو جہاد کیا جائے گا۔ تو جہاد، جنگ، قتال، جو لفظ بھی آپ چاہیں استعمال کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بالکل واضح کر دیا ہے کہ وہ ظلم اور عدوان کے خلاف ہوگا۔ کفر کے خلاف جہاد یا شرک کے خلاف جہاد وہ اللہ کے پیغمبر کرتے ہیں، اللہ کے حکم پر کرتے ہیں، اس وقت کرتے ہیں جب حجت تمام ہو جاتی ہے۔ اس پر میں بہت تفصیل کے ساتھ برسوں سے گفتگو کر رہا ہوں اور میں نے اتمام حجت کے باب میں اپنا نقطہ نظر بھی پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ لہٰذا اب کافروں کے خلاف کسی جہاد کا تو کوئی سوال نہیں ہے۔ ظلم و عدوان کے خلاف جنگ جائز ہے، دین کا حکم ہے، اور ہمیں بہت اطمینان کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ ظلم اور عدوان کے خلاف جنگ ہمارے دین میں بڑی نیکی اور بڑے خیر کا کام ہے، اس لیے کہ دنیا سے ظلم و عدوان کا خاتمہ کرنا اپنی ذات میں ایک بہت خیر کی چیز۔ اچھا صاحب، یہ جہاد شریعت کا حکم ہے، ظاہری بات ہم سب مانتے ہیں، قرآن مجید میں مذکور ہے۔ اس حکم کی تعیین میں، اس حکم کی حدود متعین کرنے میں، اس حکم کے اطلاقات میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، فہم کا اختلاف علماء کے مابین ہوگا۔ اس معاملے میں مثلا آپ کا ایک اختلاف بھی ہے علماء سے کہ شوکت کفر یا غلبہ اسلام یا اعلاء کلمت اللہ، اس کے لیے جہاد نہیں بلکہ ظلم اور عدوان کے خاتمے کے لیے ہوگا۔ تو پھر بھی یہ شریعت کا ایک حکم ہوا نا جس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، یہ عقیدے کی فہرست میں تو نہیں آتا؟ جی، میں نے وہی پیغام عرض کر دیا، یہ بھی کوئی عقیدے کی بحث نہیں ہے، یہ بھی وہی چیز ہے کہ دین کے ایک حکم کی شرح و وضاحت میں ایک نقطہ نظر ہے، یعنی اس کو عقیدہ کہنے کے کیا معنی ہے؟ نقطہ نظر ہے۔ اگر وہ نقطہ نظر ہمارے ملک میں اکثریت کا ہے تو بہت اچھا نقطہ نظر ہے، ضرور بیان فرمائیں، لیکن اگر وہ نقطہ نظر کچھ لوگوں کا نہیں ہے تو اس سے بھی کوئی شخص دین کے دائرے سے باہر نہیں ہو گیا۔ بحث ہوگی، گفتگو ہوگی، استدلال کیا جائے گا، جیسے دوسرے قانونی معاملات میں ہم گفتگو کرتے ہیں اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ ایسا بڑا ہی اہم نقطہ واضح ہوا ہے۔